أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان گنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و خواتین اسلام، پچھلے چند جمعوں سے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام میں صحابہ کے منہج کا تحقیقی جائزہ کیا ہوتا ہے اور ایک ایمان والے کے لیے منہج صحابہ کی کیا اہمیت ہے اور کتنا وہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کی دنیا و آخرت ضائع ہے. اگر وہ اعمال کرتا ہے، اگر وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں، اور اللہ اس کے رسول کو وہ ایسے مانتا ہے جیسے صحابہ نے مانا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر وہ ویسے عمل کرتا ہے جیسے صحابہ نے کیا ہے، تب تو انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہے. دنیا میں کوئی وہ شخص جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، کوئی بھی
جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، کلمہ گو ہے، وہ یہ بات مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، رسول کے فرامین کو مانتا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ہر ایمان والا اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، رسول کا فرمان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب، رسول کا فرمان سمجھیں گے ہم کیسے؟ اس کی سمجھ کیا ہوگی؟ اس کے اوپر عمل کرنے کا راستہ کیا ہوگا؟ کن لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس پہ کیسے عمل کیا ہے، کہ ان کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین کا خطاب عطا کر دیا. کن لوگوں کو دیکھ کر کتاب و سنت کے فہم، احادیث صحیحہ کے فہم، احادیث صحیحہ کی سمجھ کو ہمیں لینا پڑے گا. پچھلے ہفتے چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ اعمال صالحہ کے اندر بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ عمل میں منہج نہیں ہے. منہج کیا ہے؟ منہج کا مطلب میں ہر جمعے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا شخص ہو اس کو معلوم ہو جائے کہ منہج، ورنہ خطبہ سن لے منہج کیا ہے معلوم ہی نہیں. منہج راستے کو کہتے ہیں. منہاج المسلم، مسلم کا راستہ، مسلم کا طریقہ، طریقہ کار، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جس راستے کے اوپر چل کر ہم اور آپ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ منہج ہمارے لیے لازمی ہے. پچھلے ہفتے چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایمان اور عقیدے میں منہج کی کیا حیثیت ہے. آج ہم دیکھیں گے عمل صالح کے اندر جو ہم اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا اعمال ہو، جسمانی اعمال ہو، مالی اعمال ہو، مالی عبادت ہو، یا زبان سے ادا کی جانے والے اعمال ہو، ان سب کے اندر طریقہ کار اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو. اس کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو نبی سے جوڑتے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ امت محمدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت محمدیہ کا کانٹیکٹ اور جو راستہ ہے جانے کا نبی تک پہنچنے کا، وہ یہ صحابہ کی جماعت ہے. اگر ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو امت کا کنیکشن، امت کا رابطہ نبی سے ٹوٹ جائے گا، گویا شریعت ختم ہو جائے گی. تو کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا کہ جو لوگ نبی کے طریقے سے ٹیڑھا پن اختیار کرتے، کجروی اختیار کرتے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، کتاب و سنت آ چکی، دین آ چکا ہے، شریعت آ چکی ہے، ہدایت آ چکی ہے، وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرتے ہیں، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرتے ہیں. آپ دیکھیں پہلا جملہ نبی کے سلسلے میں ہے. پہلا جملہ کس کے سلسلے میں ہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی سے ٹیڑھا پن اختیار کرے گا، نبی کی بات آنے کے بعد اس کو مانے گا نہیں، نبی کی باتوں کو ٹھکرا دے گا، اس کی تعویلات کر دے گا، اس کو بالائے طاق ڈال دے گا، اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دے گا، منمانی اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ سب اس میں داخل ہے. وہ سب اس میں داخل ہے. کہا یشاقق الرسول، کس کے بعد؟ ہدایت کے آنے کے بعد. نبی آ چکے، نبی ہدایت کا ذریعہ ہے، کتاب و سنت نبی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو یہ ہدایت کے جو ذرائع ہیں نبی محمد رسول اللہ سے ہوتے ہوئے آئے. وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، ایک ایسے راستے کی جو مومنین کا راستہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مومنین کون سے؟ ہم بھی تو مومنین ہیں، ہم بھی مومنین ہیں، قیامت تک آنے والے ایمان والے مومنین ہیں. لیکن یہاں اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کون لوگ ہیں؟ یہ آیت جب نازل ہوئی
उस वक्त जो नबी के साथ मोमिनीन थे यानी सहाबा, वो मोमिनीन को कहा जा रहा है कि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर यानी सहाबा के रास्ते को छोड़कर मनमानी इत्तिबा करेंगे। गैर सबीलिल मोमिनीन वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उनको जाने देंगे जहां जाते। अब देखें आगे की आयत और कि उनको घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा, लेकिन यहां मकसूद बताना क्या है। अल्लाह कह रहा है वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों की इत्तिबा करेंगे। इसका मतलब है कि आमाल सोलिहा के अंदर भी सहाबा की इत्तिबा जरूरी है, आमाल के अंदर भी सहाबा का मनहज होना जरूरी है। अगर किसी का मनहज सहाबा के मनहज के मुताबिक नहीं है अमल के अंदर, तो उसका वो अमल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। आइए एक छोटी सी हदीस को हम सामने रखते हैं और उसकी तशरीह के जरिए सहाबा के मनहज को देखते हैं। एक ऐसा अमल जो हम अगर आप दिन में कई मरतबा करते हैं, जो लोग नमाजें पढ़ते हैं उनको करना ही पड़ता है, उनके लिए लाजमी है। जो नहीं पढ़ते वो हो सकता जुमे में एक बार, एक हफ्ते में एक बार करते होंगे, लेकिन जो नमाजें पढ़ते हैं उनके लिए ये अमल लाजमी है। वो इस अमल को अपनी जिंदगी का लाहे अमल बनाए हुए हैं, सुबह शाम इस अमल को करते। कौन सा अमल है? आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल जिससे हम मनहज को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा सा और डेली अमल में लाने वाला अमल है। देखे कौन सा अमल है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अतिम्मल वुज़ुआ कमा अमरहुल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि जिसने मुकम्मल वुज़ू किया जैसे अल्लाह ने उसको वुज़ू करने का हुक्म दिया है। कमा अमरहुल्लाह, पिछले हफ्ते इस हदीस का थोड़ा सा टुकड़ा आपके सामने आया था लेकिन वजाहत नहीं आई थी, तो कहा कि कमा अमरहुल्लाह, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब आप हमारे यहाँ माशरे के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो हदीसों को नहीं मानते, हदीसों के मुनकिर है। अब देखिए इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जिसने मुकम्मल वुज़ू किया, ऐसा वुज़ू जैसा हुक्म अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने कैसा हुक्म दिया? अल्लाह ने कुरान के अंदर वुज़ू के आज़ा बयान किए, सिर्फ 4 आज़ा। पढ़ लीजिए पूरा कुरान, सिर्फ 4 आज़ा बयान किए। फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। बस इसके अलावा अल्लाह ने वुज़ू का कोई अज़ा जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने क्या कहा कि अपने चेहरों को धुलो, अपने हाथों को कोहनियों तक धुलो, अपने हाथों को कोहनियों तक धुलो, मसा करो सर का और कदम धुल लो, काबैन ये टखनों तक अपने कदमों को धुल लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा हुक्म दिया वैसे वुज़ू करो। नबी कह गए, कौन कह गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए कि जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे वुज़ू करो। अच्छा, ये जुमला ज़हन में रखिए। आगे देखे, कहा फस्सलवातिल मक्तूबात, और नमाज अदा करो, कमा कफ़ारतिल लिमा बैनहुन्ना, अगर तुम वैसा वज़ू करोगे जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है और नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो एक अमल वज़ू, और कहा जा रहा है वैसा करोगे जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है। जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो तुम्हारे गुनाह क्या हो गए? माफ हो जाएंगे। तो ये जो बात कही गई ना कि जैसे अल्लाह ने कहा है वैसे अमल में लाना है, ये मनहज है, ये मनहज है। मनहज यही है कि जैसे अल्लाह ने कहा वैसे अमल में लाना है। अब अल्लाह ने कहा 4 चीजें वुज़ू की किताबुल्लाह के अंदर। अब आइए नबी ने उसकी तशरीह जैसे कि उसको देखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आप कैसे वज़ू बनाते? पहले कलाई तक हाथ धुलते, है ना, कुल्ली करते, नाक में पानी डालते, पूरा चेहरा धुलते, हाँ, और कोहनी तक हाथ धुलते, मसा करते, फिर पैर धुलते। ठीक है, ये वज़ू करते हम। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही वज़ू किया है? हालांकि अल्लाह ने तो 4 चीजें बयान की ना, नबी ने कैसे किया, सहाबा ने कैसे किया? अगर इस हदीस को इसके अल्फाज के ऊपर रख दिया जाए
تو انسان منہج سے ہٹ جائے گا. اسی لیے ایک حدیث پڑھ کے معنی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے, کئی حدیثیں پڑھنی پڑتی ہے جب جا کے مکمل عمل سمجھ میں آتا ہے. آئیے دیکھیں وضو کا طریقہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا؟ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا عثمان, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. حضرت حمران صحابی رسول ہے, یہ بھی صحابی ہے, غلام بھی ہے, اور حضرت عثمان بھی صحابی ہے. کہتے ہیں ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء, حضرت عثمان نے کیا کیا؟ وضو کا پانی منگایا, وضو کا پانی منگایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا, اور پانی منگا کے کیا کیا؟ فافرغ علی کفیہ ثلاث مغاغ, اگر اپنے ہاتھوں کو, یہ جو کلائی کا حصہ ہے اس کو 3 مرتبہ دھلا, سیدھا ہاتھ پہلے اور پھر الٹا ہاتھ, دونوں ہاتھوں کو دھلا. اب دیکھیں قرآن میں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, صحابی دھل گئے. سمجھ آئی بات؟ تو جو حدیث کا انکار کرے گا اس کو وضو میں یہ نہیں دھلنا چاہیے, اس کو وضو میں یہ نہیں دھلنا چاہیے. آئیے آگے کہتے ہیں ثلاث مغاغ فغسلہما, پھر ان دونوں کو دھلا پانی سے 3 مرتبہ. ثم ادخل یمینہ فی الاناء فمزمز, پھر انہوں نے کیا کیا؟ پانی لیا, اپنے منہ میں ڈالا اور اچھی طریقے سے منہ میں اس پانی کو گھما کے منہ میں کلی کی. اور کہتے ہیں واستنشق, پھر ناک میں پانی ڈال کے کھینچا, ناک میں پانی ڈال کے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے پانی ڈالے ایسے چھینک لیے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں, سوائے روزے کی حالت میں نہیں کھینچنا ہے اوپر ناک میں پانی. اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پانی لے کے اوپر تک کھینچ کے پھر ناک چھنکنی ہے. اگر ضرورت پڑے تو ایک انگلی سے اس کو صفائی بھی کر سکتے آپ. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس طریقے سے پانی ڈالے ہم نے اور اس کو اپنی مرضی سے صاف کر دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں استنشقا. کسے کہتے ہیں استنشقا؟ ناک میں پانی ڈال کے اس کو اوپر کھینچنا اور پھر اس کو چھنکنا, اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ واستنشقا, پھر ناک میں پانی ڈالا, اوپر تک کھینچا اور اس کو چنک دیا. اچھا ایک چیز یہاں دیکھیں, ابھی جب کووڈ-19 ہوا تھا تو کووڈ-19 میں ناک میں ایک چھوٹا سا وہ ڈال کے چیک کیا جاتا تھا نا, اس کا مطلب وائرس کہاں سے گھس رہا ہے. اور جو 5 مرتبہ وضو بنائے اس کے جسم میں وائرس کے گھسنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, امکانات ختم ہو جائیں گے. اللہ اس کو ممکن ہے کہ محفوظ کر لے, اور جس کو ہونا ہے تو پھر تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے وہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچانے والا ہے. تو کہا کہ واستنشق ثم غسل وجهه, پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے چہرے کو دھلا 3 مرتبہ. چہرہ بولے تو یہ پیشانی ہے نا, یہاں سے لے کے یہ, اور یہ کان سے لے کے یہ کان, یہ چہرے کی ڈیفینیشن بعض لوگوں نے بیان کی ہے, بالکل کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور آنکھیں وغیرہ کے اندر بھی اچھی طریقے سے ہاتھ ڈال کے پانی سے صاف کیا جائے. 3 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے اپنے چہرے کو دھلا. کہتے ہیں اس کے بعد وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثلاث مغاغ, کہتے 3 مرتبہ اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنے ہاتھوں کو دھلا. کہاں تک؟ کونیوں تک. 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو مکمل طریقے سے دھلا, یہاں سے اس طریقے سے کونیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھلا, پہلے سیدھا پھر الٹا ہاتھ. اس کے بعد کہتے ہیں ثم مسح برأسه, پھر اپنے سر کا مسح کیا, پھر اپنے سر کا مسح کیا. اب یہاں دیکھیں مسح ہے کس کا ہے؟ سر کا مسح ہے, اضافہ اور کمی نہیں کی جائے گی. ہم لوگ کان کا بھی کرتے ہیں نا, کرنا ہے, حدیث سے ثابت ہے, لیکن اس حدیث میں نہیں ہے, اس حدیث میں نہیں ہے. ابھی میں اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا. دیکھیں اس کے آگے ثم غسل رجلین, کہتے ہیں پھر اپنے قدموں کو دھلا, پھر اپنے قدموں کو دھلا. ثلاث مغاغ الی الکعبین, اپنے ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے قدموں کو دھلا. ثم قال, پھر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی نے کہا من توضا نحو وضوء ھذا. دیکھیں یہاں منہج کی شرط لگا گئے, منہج کی شرط, منمانی وضو نہیں چلے گا. صحابی رسول کیا کہہ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من توضا, جس نے وضو کیا, نحو وضوء ھذا, اس وضو کی طرح جیسے میں نے وضو کیا ہے.
جیسے میں نے ابھی وضو کے بتلایا ہے ویسے وضو جس نے کیا ھذا ثم صلی رکعتین، پھر وہ نماز پڑھے دو رکعت نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ لا يحدث فیہما نفسہ غیرہ ما قدم لذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. کسی بھی محدث سے وہ بچتے ہوئے نماز پڑھتا ہے اور مکمل نماز ادا کرتا ہے، ایسا وضو بنانے کے بعد اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اچھا یہی نہیں بلکہ کہا کہ ثم قال، پھر حضرت عثمان نے کہا، دوسری روایت کے اندر موجود ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان نے کیا نا، یہ عمل کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے. حضرت عثمان اس عمل کو عمل میں لانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، رأیت، میں نے ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. کیسا دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی بتوضع نحو وضوء ھذا، ایسا وضو کرتے ہوئے جیسا میں نے ابھی وضو کیا ہے ویسا وضو کرتے ہوئے نبی کو دیکھا ہے، اس لیے میں نے ایسا وضو کیا ہے. معلوم پڑا کہ حضرت عثمان کا منہج نہیں ہے، نبی کا منہج ہے. منہج کس کا ہے؟ نبی کا ہے. طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے. اب اگر اس وضو کے طریقے کے اندر اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، وہ وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہونے کی وجہ سے نماز بھی باطل نہیں ہوگی. اندازہ لگائے، منہج سے ہٹ جائیں گے ہم عمل کے اندر، اس عمل کے اندر ہم منہج سے ہٹ جائیں گے. اب کئی چیزیں اس وضو میں جو اس یعنی یہ جو مکمل حدیث بیان کی گئی اس میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، جیسے انگلیوں کا خلال نہیں ہے، انگلیوں کے خلال کا ذکر نہیں ہے، داڑھی کے خلال کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کانوں کے مسے کا ذکر نہیں ہے، گردن کے مسے کا ذکر نہیں ہے نا، قدموں کی انگلیوں کے خلال کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ عمل دوسری حدیثوں سے ثابت ہے؟ اگر دوسری حدیثوں سے ثابت ہو جائے تو وہ اس حدیث سے جڑ جائے گی، وہ اس حدیث سے جڑ جائے گی، اور ہمیں معلوم پڑے گا کہ نہیں، یہ مکمل، یہ دوسری 2-3 حدیثیں ملا کے مکمل وضو کا طریقہ یہ ہے. اب جس کی داڑھی ہوگی وہ خلال کرے گا، جس کی نہیں ہوگی وہ نہیں کرے گا. سمجھ آئی بات؟ تو کہا دیکھیں، اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں چھوٹی ہے. دیکھیں کہتے ہیں قال ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسح کا طریقہ بیان کر کے، مسح سب سے پہلے مسح دیکھیں، مسح ہم کرتے ہیں نا، سر کا مسح. کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال ثم مسح برأسہ، کہتے ہیں انہوں نے وضو کیا پھر اپنے سر کا مسح کیا. ثم مسح برأسہ وادخل اصبعیہ، یہ جو اصبعی سباحتین، یہ دو انگلیاں دکھ رہی نا، اس کو، ان 2 انگلیوں کو کہتے ہیں سباحتین، یہ شہادت کی انگلیاں ہیں. ان دونوں انگلیوں کو انہوں نے دکھایا. ان دونوں انگلیوں کو دکھانے کے بعد کہتے ہیں فی اذنیہ، اپنے کانوں میں ڈالا. ان دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالا اور کان کا اندرونی حصہ اس سے کیا کیا؟ صاف کیا. یعنی پانی لے کے مسح کیا، مسح کرنے کے بعد کان کے اندرونی حصے کو اس سے صاف کیا. اب بچا پیچھے کا حصہ، پیچھے کے حصے کو کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں بِإِبْهَامَيْنِ ظَاهِرِينَ، اور باہر والا جو ظاہری حصہ تھا اس کو اپنے انگوٹھے کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے مسح کیا. تو معلوم پڑا کہ کان کا مسح سر کے مسح کے اندر داخل ہے، کان کا مسح سر کے مسح میں داخل ہے. اب اگر کوئی مسح کرے اور کان کا مسح نہ کرے تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک عمل ایسا چھوڑ دیا ہے جو صحابی نے کیا، رسول اللہ نے کیا، صحابہ کی جماعت نے کیا، اس نے نہیں کیا، تو وضو نہیں ہوا. اور وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کے منہج صحابہ کے بغیر اس عمل کو نہیں کر سکتے ہم. اور یہ عمل ایک بڑی عبادت کو انجام دیتا ہے. کوئی ایک نماز بتائیے دنیا کی جو بنا وضو کے پڑھی جاتی ہو، کوئی ایک نماز. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز نہیں، یہ دعا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کو ملیں گے اس سورۃ فاتحہ بھی نہیں، امام صاحب بھی نہیں پڑھتے، مقتدی بھی نہیں پڑھتے. جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پہلی تکبیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سورت بھی پڑھنا ثابت ہے. اگر جنازے کی نماز کو دعا مان لیا جائے، اگر جنازے کی نماز کو دعا مان لیا جائے تو آپ وضو کیوں کر رہے؟ وضو شرط نہیں ہے دعا کے لیے.
چلیے ٹھیک ہے، آپ نے وضو بنا لیا، آداب دعا میں سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قبلہ کو کھو کے امام صاحب آگے اور مقتدی پیچھے کیوں ہے؟ مقتدی پیچھے کیوں ہے؟ جماعت کی شکل میں اس کو کیوں ادا کیا جا رہا ہے؟ دعا تو ایسے بھی مانگی جا سکتی ہے نا. میت کو سامنے رکھ کے انسان کھڑا ہو جائے، دعا مانگ لے اگر دعا ہی ہے تو. یہ نماز ہے، صلاۃ الجنائز کے نام سے محدثین نے باب باندھا ہے، جنازے کے نماز کے مسائل. تو ہم اپنے منمانی طریقے سے معاملات انجام نہیں دے سکتے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا وضو کرو جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. اب اللہ نے 4 چیزوں کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری چیزیں دھل رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی وضو کا طریقہ. اتنی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہے وہ فرض ہے، اور جو باقی کی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ سنت ہے. اور سنت کے بغیر فرض عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اگر کسی کے پاس پانی ہے، وہ فرض وضو کے دھل لے اور نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے مکمل وضو نہیں کیا جیسے نبی نے کیا. ہاں کسی کے پاس پانی ہی اتنا ہے کہ فرض چیزیں ہی دھل سکتا ہے تو وہ دھل لے، اس کے لیے گنجائش ہے، مجبوری ہے، وہ کیفیت الگ ہے. تو کہا گیا کہ سر کا مسا اور کان کا مسا اس میں کیا ہے؟ شامل ہے. لیکن ایک چیز یہاں سمجھیں، ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ گردن کا مسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ گردن کا مسا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو یہ بات، ممکن ہے کہ ان کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ نبی کی کسی بھی صحیح یا ضعیف حدیث سے بھی گردن کا مسا ثابت نہیں ہے. صحیح تو چھوڑ دیجئے، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی گردن کے مسے کا الگ سے ذکر موجود نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے، آپ دیکھیں، آپ میری بات مت مانیے، میں نہیں کہتا آپ کو میری بات مانیے. آپ جائیے، آپ عمل کو چھوڑیے بھی مت، ابھی آپ جائیے، جا کے تحقیق کیجئے کہ میں نے بات صحیح کہی ہے غلط کہی ہے. ہم دنیا کے معاملے میں تحقیق کرتے کہ نہیں کرتے؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لینی ہوتی ہے تو 10 دکانیں گھومتے ہیں، کہاں اچھی کوالٹی ہے اور کہاں سستا ہے. یہ 2 چیزیں تو دیکھتے ہی ہم، ہے نا، سستا، سندر اور ٹکاؤ. اور دین کے معاملے میں کیوں نہیں ڈھونڈتے ہم؟ دین کے معاملے میں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ کیوں یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اضافہ اب ایک سوال یا میں آپ سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وضو کی ابتدا ویسے کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو، جیسے ہم یعنی ہم سے جیسا وضو کی ابتدا پایا ہے ویسے ہی عمل کرو. اب کوئی وضو بنانے بیٹھے، یہ ہاتھ دھلتے نا، پہلے ہم بسم اللہ بول کے پہلے ہاتھ دھلتے ہیں. کوئی پیر دھلنے لگ جائے، بعد میں کونی دھلے، بعد میں چہرہ دھلے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر مسا کرے اور پھر یہ کوئی ہاتھ دھلے، وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تمام اعضاء تو دھلے اس نے، وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ طریقہ نبی پلٹ دیا اس نے. اگرچہ پورے اعضاء وضو دھل لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کو ختم کر دیا. جو ترتیب نبی نے بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرے گا تو ہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. یہ بھی خاص بات ہے، یعنی ترتیب میں بھی نبی کی اتباع ضروری ہے، ترتیب میں بھی ضروری ہے. فجر کے وقت عشاء نہیں پڑھتے ہم، عشاء کے وقت ظہر یا عصر یا مغرب نہیں پڑھتے ہم. جس نماز کا جو ٹائم ہے اس کو وہی ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ترتیب نبی نے بیان کی ہے کسی عمل میں، اسی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا. منمانی ترتیب ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا وضو سکھایا ہے ویسا وضو کیا جائے تو تمہاری نماز اگر تم پڑھتے ہو اس کے بعد تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، داڑھی کا خلال. داڑھی کے خلال کا ذکر اس حدیث میں موجود نہیں تھا. ابھی حضرت عثمان والی حدیث جو ہم نے سنی، تو کیا داڑھی کا خلال کسی دوسری حدیث سے ثابت ہے؟ یا انگلیوں کے درمیان، آپ دیکھیں یہ انگلیوں کے درمیان، چاہے قدموں کی انگلیاں ہو یا ہاتھوں کی انگلیاں ہو، ان کے درمیان اس طریقے سے خلال کرنا سنت ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ نہیں کرتے، خاص طور سے جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہے سوکھ جاتی ہے نا، پانی پہنچتا نہیں ہے یہاں پہ. اگر ہم خلال نہیں کریں گے، پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو
تو دیکھیں کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کیا. داڑھی کا خلال، داڑھی کا مسا نہیں ہے، یہ بات سمجھ لے اچھے سے. بہت سے لوگ کیا کرتے تھوڑا سا پانی لے کے جیسے مسا کیا ویسا لگا لی ہو گیا. مسا نہیں ہے داڑھی کا، داڑھی کا خلال ہے اور سر کا مسا ہے. سر میں اگر پانی گیلا رہ جائے تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے، داڑھی میں پانی گیلا رہ جائے تو بیمار ہونے کا خدشہ نہیں ہے. اس لیے داڑھی کا مسا نہیں کہا گیا، سر کا مسا کہا گیا، داڑھی کا خلال کہا گیا. تو داڑھی کا کیا رکھنا ہے؟ خلال. خلال کسے کہتے ہیں کہ آپ پانی لیجیے اچھے سے چلو میں، پانی لیجیے اچھے سے چلو میں، اور اس کے بعد داڑھی میں پانی ڈال کے انگلیوں سے اس طریقے سے پانی پہنچائے یہاں تک، اندر تک کے پانی پہنچا، اسے خلال کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کیا. تو اب کسی کی داڑھی، بعض لوگ سوال بھی کرتے، ایک سوال آیا تھا اس قسم کا کہ ہماری داڑھی بہت گھنی ہے کہ ہم کو خلال کرنا پڑے گا. نبی سے بڑھ کے کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے، تو نبی نے خلال کیا، اس کا مطلب ہم کو بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، چاہے وہ قدم کی انگلیاں ہو یا یہ ہاتھوں کی انگلیاں ہو، ان کے درمیان خلال کرنا. دیکھیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضو، اللہ کے نبی نے کہا کہ وضو اچھی طریقے سے بناؤ. وخلل بین الاصابع، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو. آپ دیکھیں یہ عمل کس کا ہے؟ نبی کا. نبی کے صحابہ نے ویسا کیا اور ویسا کرنے کے بعد کہہ گئے کہ ہم نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. کیوں انہوں نے اتنا اہتمام کیا؟ کہہ دیتے ہیں مجھے دیکھ لو، ہو گیا ختم. ارے بھائی اگر تابعی کوئی ہے، کوئی صحابی کو دیکھنے والا ہے، وہ پوچھے گا کہ تم نے نبی سے دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو کہے گا صحابی کر رہے، بھائی صحابی کر رہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مولوی صاحب کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. وہاں ویسا نہیں تھا، صحابی عمل کر رہے ہیں نا، تو صحابی سے بھی بعض اوقات تابعین پوچھ لیتے کہ آپ نے عمل کیا، نبی نے ایسا کیا تھا کیا، اس لیے آپ نے کیا؟ ہاں نبی نے کیا اس لیے میں نے کیا. اچھا ٹھیک ہے اوکے. اتنا جملہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ نبی نے کیا اس لیے میں نے کیا، بات ختم ہو گئی. تو انہوں نے کیا کہا کہ فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو وضوء ھذا، میں نے ایسا وضو کرتے ہوئے نبی کو دیکھا اس لیے میں نے ایسا وضو کیا. تو معلوم کیا پڑا کہ منہج، عمل کے اندر منہج کیا ہے؟ ضروری ہے. کوئی بھی عمل ہو تو یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے جس کو ہم صبح اور شام کرتے ہیں وضو کی شکل میں، اس میں کسی قسم کے اضافے کی یا کسی قسم کی کمی کی گنجائش نہیں ہے، ترتیب کے بدلنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں. وضو کی ابتدا میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ وضو کی ابتدا کرو. ٹھیک ہے، جو جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوگا. تو یہاں ایک بات سمجھیں، بسم اللہ کہنے کے لیے کہا گیا تو بسم اللہ ہی کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے. سمجھ آئی بات؟ بہت سے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے. جتنی حدیثیں اس ٹاپک سے ہے سب میں صرف اور صرف بسم اللہ کا ہی ذکر ہے. تو بسم اللہ کہہ کے ہی کیا کرنا ہے؟ وضو بنانا ہے، اس میں اضافہ نہیں کرنا ہے. یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی صحابہ کے منہج کے ٹاپک سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خطائیں، جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ منہج کے سلسلے میں، نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے طریقے کے سلسلے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی ہے تو اللہ ہمیں سیدھے راستے کی اصلاح، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. اے اللہ ہمارے لیے راستے کو آسان فرما، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے اور صراط مستقیم کے اوپر چلنے کو ہمارے لیے آسان فرما اور ہمیں اس کی رہنمائی فرما، ہدایت عطا فرما. اے اللہ اعمال کے سلسلے میں، نیک عملوں کے سلسلے میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہے اللہ اسے معاف فرما، اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہے اسے معاف فرما. اللہ ماضی میں، مستقبل میں یا حال میں ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہے یا ہوگی، اللہ ان سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہو چکی انہیں معاف فرما. اللہ جو موجود ہے ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو موجود ہے ان کو کتاب و سنت کے ساتھ جڑ کر صحابہ کے منہج، صحابہ کے فہم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی حساب و کتاب اس قبر میں دینا ہے. اللہ ہم سے بھی سوالات ہونے ہیں. اللہ اس آنے والی برزخی زندگی کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی وہاں ثابت قدم رکھ. اللہ ہمیں بھی وہاں عذابات سے محفوظ فرما. اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اجتماع عام میں ہو یا انفرادیت میں ہو یا تنہائیوں میں ہو، اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ مختلف انداز سے فتنے، فساد اور آزمائشیں جو مسلمانوں کے اوپر مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے ظلم و ستم کی شکل میں اللہ ان کے اوپر حاوی ہے، اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما. غائبانہ طور پہ ان کی مدد فرما. اللہ غائبانہ طور پہ ان کی مدد فرما. اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو تو پکڑ لے. اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے یا ان کو نیست نابود ہی فرما دے. اے اللہ ظالم اور جابر قسم کے لوگوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ امن و امان کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے اور دین و اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إني أسألك الجنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم